آج کل نا والدین کی گفتگو میں ایک لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، انٹائٹلمنٹ۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی آج کل کے بچے بہت انٹائٹلڈ ہو گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس لفظ کا اصل مطلب ہے کیا؟ کیا یہ صرف بگڑے ہوئے ہونے کا ایک نیا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس پیپرڈائن یونیورسٹی کا ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے جی، جس میں ماہر نفسیات ڈاکٹر مائیکل جی وٹر کی تحقیق کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس تحقیق کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ یہ رویہ بچوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور سب سے اہم بات، کیا والدین واقعی اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے مجھے یہ فرق سمجھنا ہے۔ ہم اکثر سپوائلڈ یعنی بگڑا ہوا جی، اور انٹائٹلڈ یعنی حقدار ہونا، ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ان میں کوئی فرق ہے؟ جی، یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، اور آپ نے صحیح کہا، عام طور پر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ بگڑا ہوا ہونا وہ زیادہ تر مادی چیزوں سے جڑا ہے۔ اچھا، جیسے کھلونے، کپڑے۔ بالکل، کہ بچے کی ہر خواہش پر اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن استحقاق یا انٹائٹلمنٹ وہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک ذہنیت ہے۔ سوچ کا نام؟ جی، جیسا کہ ڈاکٹر وٹر اپنی تحقیق میں کہتے ہیں، آپ کو کوئی ایسا شخص مشکل سے ملے گا جو بگڑا ہوا ہو اور ساتھ ہی حقدار نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن آپ بگڑے ہوئے بغیر بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی ایک بچہ جس کے پاس بہت زیادہ چیزیں نہ ہوں، وہ بھی انٹائٹلڈ محسوس کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ فرض کریں ایک بچہ ہے جسے ہمیشہ ہر چیز نہیں ملتی، لیکن اسے یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا تو وہ بہترین انعام کا حقدار ہے۔ اچھا۔ یا یہ کہ اس کے جذبات اور اس کی خواہشات باقی سب سے زیادہ اہم ہیں۔ تو انٹائٹلمنٹ کا اصل مطلب یہ توقع ہے کہ آپ کسی خاص سلوک، تعریف یا انعام کے مستحق ہیں، بھلے آپ نے اس کے لیے محنت کی ہو یا نہ کی ہو۔ بالکل۔ یہ وہ احساس ہے کہ اصول شاید باقی سب کے لیے ہیں لیکن آپ پر لاگو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف چیزوں کا نہیں بلکہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ تو پھر یہ سوچ بچوں کے رویے میں نظر کیسے آتی ہے؟ جی، مضمون میں اس کی 4 بڑی واضح علامات بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے فوری تسکین، یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی شدید خواہش۔ یعنی انتظار نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، انہیں جو چاہیے وہ فوراً چاہیے۔ اور آج کی دنیا میں تو یہ بہت عام ہے نا؟ ہمیں کھانا فوراً چاہیے، فلم فوراً شروع ہونی چاہیے۔ ہر چیز ایک کلک کی دوری پر ہے۔ تو کیا یہ ٹیکنالوجی اس رویے کو مزید ہوا دے رہی ہے؟ یقیناً، جب بچے اپنے ارد گرد یہی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے صبر کرنا سیکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مضمون میں ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ جی، کہ ایک بچے کا دکان میں لالی پاپ کے لیے ضد کرنا کہ مجھے ابھی چاہیے۔ ہاں، یہ تو بہت عام منظر ہے۔ لیکن اس کی جڑیں گہری ہیں۔ یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ بچے نے یہ نہیں سیکھا کہ خواہش اور اس کی تکمیل کے درمیان انتظار کرنا وہ زندگی کا ایک عام حصہ ہے۔ اچھا، تو پہلی نشانی ہوئی صبر کی کمی، اور دوسری کیا ہے؟ دوسری علامت ہے جواب دہی کا فقدان، یعنی اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ بالکل، ایسے بچے ہمیشہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ جیسے ایک مڈل سکول کا طالب علم کہہ سکتا ہے، میرا گریڈ اس لیے خراب آیا کیونکہ ٹیچر نے ٹھیک سے پڑھایا نہیں تھا، یا میں نے ہوم ورک اس لیے جمع نہیں کرایا کیونکہ ٹیچر نے اسے وقت پر آن لائن پورٹل پر پوسٹ نہیں کیا تھا۔ جی بالکل وہی۔ لیکن کیا یہ بچوں کا قدرتی رویہ نہیں کہ وہ غلطی ماننے سے گھبراتے ہیں؟ مطلب ایک عام بہانے اور انٹائٹلمنٹ کے مسئلے میں فرق کیسے کیا جائے؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ فرق ہے پیٹرن میں، یعنی تسلسل میں۔ اچھا، کبھی کبھار بہانہ بنانا ایک بات ہے، لیکن جب یہ ایک مستقل عادت بن جائے کہ ہر ناکامی کی وجہ کوئی اور ہے، ٹیچر، دوست، سسٹم، تو یہ ایک سرخ جھنڈی ہے۔ صحیح۔ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا، مسئلہ ضرور کسی اور میں ہوگا۔ سمجھ گئی، یعنی یہ ایک مستقل رویہ ہے۔ تو 2 نشانیاں ہو گئیں، فوری تسکین اور جواب دہی سے فرار۔ تیسری کیا ہے؟ تیسری علامت ہے مایوسی سے شدید بے چینی محسوس کرنا۔ مطلب یہ بچے چھوٹی چھوٹی ناکامیوں یا مایوسیوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتے،
اگر انہیں من پسند تحفہ نہ ملے یا وہ کوئی گیم ہار جائے؟ جی، یا انہیں ٹیم میں شامل نہ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یا شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں. جیسے ایک نوجوان کا یہ کہنا کہ مجھے نیا آئی فون ہی چاہیے، باقی سب کے پاس ہے، یہ ناانصافی ہے. واہ! وہ اس احساس کو نہیں سنبھال پاتے کہ زندگی میں ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلتی. یہ تو بہت گہری بات ہے. یعنی یہ صرف ضد نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت کی کمی ہے. اور چوتھی علامت؟ چوتھی اور سب سے واضح علامت یہ پختہ یقین ہے کہ وہ کسی چیز کے حقدار ہیں. اچھا. یہ سوچنا کہ صرف کلاس میں حاضر ہونے پر انہیں اچھا گریڈ ملنا چاہیے. یا صرف ٹیم کا حصہ ہونے پر انہیں کھیلنے کا برابر موقع ملنا چاہیے. بالکل. چاہے ان کی کارکردگی کیسی بھی ہو، وہ کوشش اور نتیجے کے درمیان تعلق کو نہیں سمجھ پاتے. ان کے لیے صرف موجود ہونا ہی کافی ہے؟ جی، صرف موجود ہونا ہی انعام کا مستحق ہونے کے لیے کافی ہے. یہاں ڈاکٹر ویٹر ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ کسی بھی بچے کا کبھی کبھار ایسا رویہ ظاہر کرنا معمول کی بات ہے. جی، یہ وضاحت بہت ضروری ہے. یعنی اگر کسی دن بچہ ضد کر لے تو والدین کو فوراً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا بچہ انٹائٹلڈ ہو گیا ہے. بالکل نہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ چاروں رویے، صبر کی کمی، الزام تراشی، مایوسی برداشت نہ کر پانا اور ہر چیز کو اپنا حق سمجھنا، یہ ایک مستقل تھیم بن جائیں. جب یہ بچے کی شخصیت کا حصہ لگنے لگے. جی، تب یہ ایک گہری عادت کی نشاندہی کرتا ہے جسے ہم استحقاق کہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بچے ایسے بنتے کیسے ہیں؟ کیا وہ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں یا ہم والدین انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو اس رویے کو پروان چڑھاتی ہیں؟ تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ رویہ زیادہ تر سیکھا جاتا ہے. اچھا. اور مضمون میں کچھ ایسی والدین کی عادات کی نشاندہی کی گئی ہے جو بظاہر محبت اور دیکھ بھال پر مبنی لگتی ہیں، لیکن ان کے غیر ارادی نتائج نکل سکتے ہیں. جیسے کہ؟ سب سے پہلی اور عام عادت ہے والدین کا والد بننے کے بجائے بچے کا دوست بننے کی کوشش کرنا. یہ تو میں نے بہت سنا ہے. والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیے، دوستی برابری کا رشتہ ہے نا؟ جی. جبکہ والدین اور بچے کا رشتہ درجہ بندی پر مبنی ہوتا ہے اور یہ بچے کی بھلائی کے لیے ضروری ہے. مضمون میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے. بتائیے. ایک 4 سالہ بچے سے یہ پوچھنا کہ کیا تم اب نہانا چاہتے ہو، اسے ایک ایسا اختیار دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس کے بجائے یہ کہنا بہتر ہے 5 منٹ میں نہانے کا وقت ہے. آپ سخت نہیں ہیں، لیکن آپ واضح کر رہے ہیں کہ فیصلہ کس کا ہے. جب آپ بچے کو ہر فیصلے میں برابر کی رائے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی خواہش اور آپ کے تجربے کی اہمیت برابر ہے. بالکل. یعنی حدود قائم کرنا ضروری ہے. اسی سے جڑی ایک اور بات جو مضمون میں ہے وہ ہے اچھے برتاؤ کے لیے رشوت دینا. جی. مجھے لگتا ہے یہاں رشوت اور انعام کے درمیان فرق اکثر واضح نہیں ہوتا. بالکل، اور یہ فرق بہت اہم ہے. رشوت برے رویے کو روکنے کے لیے پیشگی دی جاتی ہے. اچھا. جیسے بچہ اسٹور میں چیخ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ تو تمہیں ٹافی دوں گا. اس سے بچہ کیا سیکھتا ہے؟ اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ برا رویہ اختیار کرنے سے اسے کچھ ملتا ہے، جبکہ انعام اچھے رویے کے بعد دیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر تم نے اسٹور میں اچھے سے خریداری کی تو ہم بعد میں آئس کریم کھائیں گے. بالکل، یہ محنت اور اس کے پھل کا سبق ہے. اور اسی سے جڑی ایک اور چیز ہے پارٹیسپیشن ٹرافیز، یعنی صرف شرکت پر انعام دینے کا کلچر. جی. اس کا مقصد تو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں؟ اس کا مقصد اچھا تھا کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ صرف شرکت پر کامیابی جیسا انعام دیتے ہیں تو آپ نادانستہ طور پر یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ محنت، جد و جہد اور حقیقی کامیابی کی کوئی خاص اہمیت نہیں، بس میدان میں موجود ہونا ہی کافی ہے. اس سے بچوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ زندگی میں بڑے انعامات کے لیے سخت محنت اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور 2 مزید باتیں مضمون میں بہت اہم ہیں. ایک، بچوں کو کبھی نہیں نہ کہنا. جی. اور دوسرا، والدین کا خود انٹائٹلڈ رویے کا مظاہرہ کرنا. جی. ڈاکٹر ٹریسی بیکسلے، جن کا مضمون میں حوالہ ہے، کہتی ہیں اپنے بچوں کو ہمدردی سکھانے کے لیے آپ کو کبھی کبھی نہیں کہنا پڑتا ہے. جب بچہ نہیں سنتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ دنیا اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں بنی. جی،
وہ دوسروں کی ضرورتوں اور حدود کا احترام کرنا سیکھتا ہے۔ اور آخری نقطہ؟ وہ شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر والدین خود ریسٹورانٹ میں ویٹر سے بدتمیزی کرتے ہیں یا ٹریفک میں قوانین توڑ کر اسے اپنا حق سمجھتے ہیں تو بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ خاص سلوک کی توقع رکھنا معمول کی بات ہے۔ یہ سب باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن جب یہ سب مل جاتی ہیں تو ان کا مجموعی اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بری عادت ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، یا اس کے نتائج زیادہ گہرے اور طویل مدتی ہو سکتے ہیں؟ یہ اس گفتگو کا سب سے سنجیدہ حصہ ہے۔ ڈاکٹر ویٹر کے مطابق استحقاق دراصل مشکلات اور چیلنجوں سے بچنے کی ایک کوشش ہے۔ بچنے کی کوشش؟ جی، یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو کہتی ہے مجھے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی بچہ اس ذہنیت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو وہ لچک یعنی ریزیلینس پیدا نہیں کر پاتا۔ اور لچک کیا ہے؟ لچک وہ صلاحیت ہے جو ہمیں ناکامیوں، مایوسیوں اور مشکلات کا سامنا کرنے اور ان سے سنبھل کر دوبارہ کھڑے ہونے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب زندگی میں حقیقی مشکلات آتی ہیں، جیسے نوکری کا چھوٹ جانا، رشتے میں مسائل یا کوئی اور بحران، تو یہ لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بالکل، اور جب کسی میں چیلنجز سے نمٹنے کی اندرونی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ اس تکلیف اور بے چینی سے بچنے کے لیے بیرونی اور اکثر نقصان دہ طریقے تلاش کرتا ہے۔ اچھا۔ جیسے منشیات کا استعمال، شراب یا دوسرے فرار کے راستے۔ اس لیے یہ رویہ صرف بچپن کی ضد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ مستقبل میں ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ جی، یہ انہیں زندگی کی حقیقتوں کے لیے بالکل غیر تیار چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک تشویشناک تصویر ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ مضمون کے مطابق اس رویے کو بدلنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ تو اب حل کی طرف آتے ہیں۔ والدین ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے یہ رویہ بدلے یا شروع سے ہی پیدا نہ ہو؟ جی، اور یہ حکمت عملیاں بہت عملی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی حکمت عملی ہے ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ اور اس کی شروعات بہت چھوٹی عمر سے ہو سکتی ہے۔ بالکل، تحقیق بتاتی ہے کہ جن بچوں کو 3 سال کی عمر سے گھر کے چھوٹے موٹے کام دیے جاتے ہیں ان میں خود اعتمادی اور ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ 3 سال کی عمر سے؟ جیسے کہ کیا کام؟ بہت چھوٹے کام، جیسے اپنے کھلونے واپس ٹوکری میں رکھنا اچھا۔ یا میز پر اپنا نیپکن رکھنا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوں کام بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے 2 بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ خاندان کا ایک حصہ ہیں اور گھر کو چلانے میں ان کا بھی ایک کردار ہے۔ اور دوسرا، وہ مایوسی اور تاخیر سے تسکین یعنی کسی کام کو مکمل کرنے کے بعد ملنے والے اطمینان کا تجربہ کرتے ہیں، جو فوری تسکین کی عادت کا بہترین علاج ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے، یعنی ذمہ داری سے لچک پیدا ہوتی ہے۔ جی، اسی سے جڑی دوسری حکمت عملی ریزیلینسی یعنی لچک پیدا کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بچوں کو جان بوجھ کر تھوڑی بہت جدوجہد کرنے دینا۔ جی، انہیں یہ سکھانا کہ بعض اوقات ایسے کام کرنا زندگی کا حصہ ہے جو انہیں پسند نہیں ہے، جیسے ہوم ورک کرنا۔ یا اگر وہ کسی اسپورٹس ٹیم میں ہیں اور انہیں زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا تو انہیں فوراً ٹیم چھوڑنے کی اجازت دینے کے بجائے سیزن مکمل کرنے کی ترغیب دینا۔ ڈاکٹر ویٹر کہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہماری پسند کی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم انہیں پورا نہ کریں تو ہمیں بڑے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، بچوں کو یہ سبق چھوٹی اور محفوظ ناکامیوں سے سکھانا انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ایک اور بہت مؤثر طریقہ جس کا ذکر مضمون میں ہے وہ ہے شکر گزاری کی عادت ڈالنا۔ جی، یہ آج کل بہت مقبول تصور ہے، لیکن اسے عملی طور پر کیسے اپنایا جائے؟ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بچوں کو ہر وہ چیز نہ دی جائے جو وہ مانگیں۔ جب انہیں کسی چیز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے یا وہ نہیں ملتی، تبھی وہ ان چیزوں کی قدر کرنا سیکھتے ہیں۔ جی، اور دوسرا عملی طریقہ یہ ہے کہ اسے خاندان کی عادت بنا لیا جائے۔ جیسے رات کے کھانے پر ہر کوئی ایک ایسی چیز بتائے جس کے لیے وہ آج شکر گزار ہے، یا ایک فیملی گریٹیٹیوڈ جرنل بنایا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ذہنیت کو میرے پاس کیا نہیں ہے سے میرے پاس کیا ہے کی طرف منتقل کرتی ہیں، جو انٹائٹلمنٹ کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔
اس کے علاوہ مضمون میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ جی، جب ایک خاندان مل کر کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے تو بچے ایسی حقیقتیں دیکھتے ہیں جو ان کی اپنی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اور انہیں اپنی زندگی کے نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور جہاں تک والدین کا اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کا تعلق ہے، وہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے کسی رویے نے بچے میں استحقاق کو فروغ دیا ہے، تو اس کے سامنے یہ کہنا کہ مجھے لگتا ہے میں نے یہاں غلطی کی، اسے دو سبق سکھاتا ہے۔ ایک، غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، اور دوسرا، اس کی ذمہ داری لینا بہادری ہے۔ آخر میں مضمون بات چیت جاری رکھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ بالکل، ان موضوعات پر بچوں سے بات کی جائے، استحقاق، محنت، کامیابی اور ضرورتیں بمقابلہ خواہشات، ان پر شرمندہ کیے بغیر بات کرنا۔ مضمون میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ جی، چھٹیوں پر جاتے ہوئے یہ کہنے کے بجائے کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں، یہ کہنا زیادہ مؤثر ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس چھٹی پر جا سکیں، ہے نا؟ میں نے اس کے لیے سخت محنت کی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ بالکل، یہ جملہ خوش قسمتی کو محنت اور اشتراک سے جوڑتا ہے۔ اگر میں ان تمام حکمت عملیوں کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ الگ الگ چالیں نہیں ہیں۔ جب آپ ذمہ داری سکھاتے ہیں تو اس سے لچک بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ شکر گزاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یہ میں اس کا مستحق ہوں والی ذہنیت کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا خاندانی کلچر بنانے کے بارے میں ہے جو کوشش، ہمدردی اور جواب دہی کو اہمیت دیتا ہے۔ نہ کہ صرف خواہشات اور آرام کو۔ جی، تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ انٹائٹلمنٹ صرف بچوں کی ضد یا بگڑا ہوا پن نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو انہیں زندگی کی سب سے اہم صلاحیت یعنی مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت سے محروم کر دیتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے اس کی علامات کو سمجھا، ان والدین کی عادات کو دیکھا جو انجانے میں اسے فروغ دیتی ہیں، اور پھر ان عملی حکمت عملیوں پر بات کی جو اس رجحان کو ریورس کر سکتی ہیں۔ بالکل، اور اس مضمون کا بنیادی پیغام سزا نہیں بلکہ سکھانا ہے۔ یہ بچوں کو زندگی کے اتار چڑھاؤ کے لیے تیار کرنے کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ یہ انہیں اس چیز میں اطمینان تلاش کرنا سکھانے کے بارے میں ہے جو وہ اپنی محنت سے کماتے ہیں، نہ کہ صرف اس میں جو انہیں پلیٹ میں رکھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ انہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط اور قابل بنانے کا عمل ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ مضمون میں والدین کے رویے کی مثال قائم کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بچوں میں بڑھتا ہوا استحقاق کس حد تک ہمارے اپنے معاشرے کے وسیع ثقافتی رجحان کا عکس ہے، جہاں فوری تسکین، شہرت اور بغیر محنت کے انعام کی توقع ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شاید بچوں کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر بھی ایک نظر